السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور مسلمان بھائیوں اور سنی صحیح العقیدہ خوش مسلمانوں، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے حضور سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا کا جو معاملہ چل رہا ہے، انتخاب قدیری، شیطان مردود ملعون مرتد، جو مر کر جہنم میں چلا گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اور ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو وہ جہنم میں گیا کیونکہ اس نے حضور اعلی حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ اور آپ کی شان مقدسہ میں گستاخی کی، اور ایک مسلمان کو اس انتخاب قدیری مردود شیطان مرتد نے کافر کہا، اس کے سبب وہ خود جہنم میں چلا گیا، وہ جہنمی ہے، لعنتی ہے، اور اس پر عذاب علیم اور عذاب الہی ہو رہا ہوگا انشاءاللہ یقینی طور پر۔ اس کے بیٹے انتخاب قدیری کو حضور مدنی میاں صاحب قبلہ نے خلافت و اجازت سے نوازا تھا۔ جو معاملہ سامنے لوگوں کے آیا تو آپ نے اس سے اجازت و خلافت واپس لے لیا اور اپنے تمام معاملات کو منسوخ کرنے کا آپ نے تحریری نامہ جاری فرمایا۔ بہرحال اس کے بعد صوفی کلیم جو بمبئی کا رہنے والا ہے، اس نے اپنی 2-3 آڈیو کلپ جاری کر کے اور حضور مدنی میاں صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کچھ شرعی اس نے سوالات قائم کیے، اور اس نے حضور مدنی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی سے یہ گزارش کی کہ آپ اس کے شیطان بیٹے، یہ بھی مرتد ہی ہے جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا، انتخاب قدیری، اس پر شیخ الاسلام والمسلمین شرعی حکم بیان فرمائیں، یہ صوفی کلیم نے گزارش کی۔ بہرحال یہ اس کا معاملہ ہے کہ اس نے شرعی سوالات قائم کیے، انشاءاللہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین جو بہتر سمجھیں گے وہ آپ فرمائیں گے۔ لیکن جو ہمارا مطالبہ ہے، جو ہماری مانگ ہے، وہ یہ ہے کہ چلو انتخاب قدیری تو جہنمی مر گیا، وہ تو جہنم میں گیا، اب اس کا بیٹا انتخاب قدیری یہ بھی اپنے باپ کی روش اور اسی کی تعلیم پر چل رہا ہے، تو یہ بھی مردود شیطان مرتد ہے اگر یہ توبہ نہیں کرے گا، اور جب توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے لائق تعظیم ہوگا۔ لیکن جب تک توبہ، رجوع اور اپنے باپ کے ان ناپاک اور کفریہ کلمات اور ناپاک حرکتوں اور شیطانی کاموں سے توبہ نہیں کرے گا، اپنے باپ کے مزار جو اس نے مزار بنا رکھا ہے انتخاب قدیری کا، اس کو توڑے گا نہیں، اس کو توڑے اور وہاں پر عام بیت الخلا بنائے، لوگ اپنی حاجت سے فارغ ہوں، کیونکہ وہ مزار کے قابل نہیں ہے انتخاب قدیری کا وہ مرگھٹ، بلکہ وہ جہنمی ہے، اور اس کے وہ مزار کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس کو مسمار کیا جائے، اس کو توڑا جائے، اور وہاں پر لوگوں کے حاجت کے لیے وہاں پر بیت الخلا کی تعمیر کی جائے، کیونکہ جو جہنمی ہے وہ اسی کے لائق ہے، وہ اسی قابل ہے۔ اور اگر اس کا بیٹا، اگر اس کے دل میں خدا و رسول کی محبت اور خوف ہے تو وہ فوراً پہلا یہ کام کرے کہ اپنے باپ کی قبر کو توڑے اور وہاں پر بیت الخلا کی تعمیر کرائے، اور اپنے باپ کی کفریہ کلمات، اس کے کفری عقیدے، اس کے شیطانی کاموں سے توبہ کرے، اور خود بھی توبہ کر کے اور اسلام اور ایمان پر قائم و دائم ہو، مسلک اعلی حضرت پر چلے، تو ہم اس کی بھی تعظیم کریں گے۔ اگر نہیں چلتا تو اس کا رد ہم کرتے رہیں گے، اس کا رد جاری رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ایک رتی بھر بھی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ہو گئی اس کی بات، اور ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ جو انتخاب قدیری اور اس کے شیطان بیٹے کے مرید ہیں، ان حضرات سے میں ادباً
गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर कि आप हजरात अभी वक्त है, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप तुरंत तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और उन मुर्तद्दों से अपने आप को दूर करें। यानी इंतखाब और इंतसाब, शैतान इब्ने शैतान, ये दोनों शैतान हैं, इनके मकरो फरेब से तुरंत बाहर आएँ और आप लोग किसी कामिल पीर से मुरीद हो जाएं। तभी आपका ईमान अकीदा महफूज रहेगा और आप जन्नत में जाने के हकदार और काबिल होंगे। नहीं तो याद रखें, क्योंकि ये मुर्तद हैं, इनकी किसी भी बात का एतबार नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये मुर्तद हैं और इनके पीछे चलना हराम, अशद हराम और अशद हराम है। यह आप लोगों से मेरी गुजारिश है। लेकिन सूफी कलीम जिसने शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन से मुतालबा किया है, मैं सूफी कलीम से भी कहना चाहूँगा और उसके तमाम चेले और चमचे जो उसके अंधभक्त हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि हमने कई बार सूफी कलीम से मुतालबा किया, लेकिन उस मरदूद ने भी हमारे मुतालबे का जवाब नहीं दिया। कई उलमाए दीन ने उससे सवालात कायम किए, उसने उन सवालात का भी जवाब नहीं दिया। उसने एक मुसलमान को बिना सबूत और बिना दलील के काफिर कहा है। उससे जब मुतालबा किया गया, सूफी कलीम से जब सवाल किया गया, उस मरदूद ने उन सवालों का, उन मुतालबों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अभी तक खामोश बैठा हुआ है। याद रखो मेरे दोस्तों, सुन्नी सहीहुल अकीदा खुश मुसलमानों, इसलिए कि किसी मुसलमान को बिना दलील व सबूत के काफिर नहीं कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। और अगर कहा गया है और कहने वाले ने जिसको कहा गया है उसके कुफ्र को साबित न किया, तो कहने वाले पर कुफ्र पलट जाएगा, कहने वाले पर हुक्म कुफ्र नाफिज किया जाएगा, कहने वाले पर हुक्म कुफ्र बाकी रहेगा। जब तक वो तौबा नहीं करेगा, रुजू नहीं करेगा, अपने गुनाहों से ताइब नहीं होगा, तब तक उसके गर्दन पर, उसके सर पर ये कुफ्र की तलवार लटकी रहेगी, उस पर ये कुफ्र बाकी रहेगा। मेरे दोस्तों, सूफी कलीम पर ये कुफ्र अभी बाकी है, ये कुफ्र की तलवार उसके गर्दन पर लटक रही है, क्योंकि जब तक या तो जिसको उसने काफिर कहा है उसका कुफ्र, उसके कुफ्र का सबूत नहीं देगा, दलील पेश नहीं करेगा, और या तो जब तक खुद तौबा और रुजू नहीं करेगा, तब तक उसके किसी भी बात का एतबार हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि जो शख्स खुद झूठा और कज़्ज़ाब हो, जो दामे फरेब से काम लेता हो, जो खुद मकरो फरेब का जाल बिछाता हो, मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए, मुसलमानों को अपनी तरफ बुलाने के लिए, उसकी बात का हम कैसे भरोसा कर ले, उसके बात का हम एतबार कैसे कर लें कि जिसके सर पर खुद कुफ्र और ईमान का मामला बाकी हो, वो खुद इसकी वजाहत नहीं कर रहा हो, उसकी बात कैसे कबूल की जा सकती है, उसको कैसे तस्लीम किया जा सकता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, प्यारे मुसलमान भाइयों, कुछ लोग जब मैं वीडियो भेजता हूं या अपने चैनल पर अपलोड करता हूं तो उस पर कुछ लोग कमेंट करने आ जाते हैं कि आपको मालूम नहीं है कि हनफी साहब का इल्म का क्या मामला है, वो कितने बड़े आलिम और गाजी फ़कीह हैं। अरे मेरे दोस्तों, क्या हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं कि जो आज हम जिस पर लानो तान करते हैं, हम आज जिस पर मजम्मतों उसकी मजम्मत करते हैं, यानी शैतान की, इबलीस की, मलऊन की, मरदूद की, क्या वो इल्म वाला नहीं था, क्या वो इबादत वाला नहीं था? लेकिन खुदा की एक बात को नहीं माना, रब के एक बात को इनकार कर दिया और मौला ने उसे अपनी बारगाह का मरदूद करार दे दिया। आज जो इतना मसला जोरों पर है, क्या इंतखाब कदीरी ने हुजूर आला हजरत की बारगाह में नाते मनकबत नहीं लिखी है? हुजूर मुफ्ती आज़म आलम अलैहि रहमा की बारगाह में मनकबत नहीं लिखी है? लिखी है। पहले ये भी अकीदतमंद था, लेकिन बाद में गुमराह और मुर्तद हो गया और जहन्नम में मरकर चला गया। तो बात ये नहीं है कि इल्म वाला है, बात ये है कि रब का फजल किसके साथ है, फजल इलाही किसके पास है, मेरे रसूल की रहमत किसके ऊपर शामिल हाल है, बुजुर्गों की नजरे इनायत किस पर है और हुजूर आला हजरत का खास फजल किस पर है।
وہی ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور وہی سچے راستے پر بھی چل سکتا ہے۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہتا کہ صوفی کلیم برا ہے، خیر وہ اس کے بارے میں میرے کو بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ بتایا کہ وہ گالیاں بکتا ہے، فحش کلامی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، لیکن یہ سب اس کے حرکت ہیں، اس سے بھی اسے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ شریعت اور اسلام میں کسی مسلمان کو بے اذن شرع گالی دینا یہ حرام قطعی ہے، یہ حرام قطعی ہے۔ کسی مسلمان کو بے اذن شرع آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں، آپ بد کلامی نہیں کر سکتے ہیں، آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ الگ ہے۔ صوفی کلیم کو ان سب باتوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، لیکن جو اس پر ایک معاملہ ہے ایک مسلمان کو کافر کہنے کا، جب تک وہ اس کی دلیل نہیں دے گا، اس کا ثبوت پیش نہیں کرے گا، ہم اس کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے، اس کے کسی بھی بات کو قبول نہیں کریں گے اور اس کا رد کرتے رہیں گے کہ وہ مردود ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اور اس کا رد اسی طرح جاری اور ساری رہے گا۔ اور اندھ بھکتی، اندھی عقیدت مت رکھو، تلک حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں رہو، ومن یتعد حدود اللہ فقط ظلم نفسہ، اور جن لوگوں نے خدا کے حدوں کو توڑ دیا ہے وہ ظالموں میں ہو گئے ہیں، ان کا شمار ظلم والوں میں ہو گیا ہے۔ تو اے میرے سنی صحیح العقیدہ خوش مسلمانوں، اللہ کی حدوں میں رہو، اللہ کی حدوں کو نہ توڑو، نہیں تو ظلم والوں میں تمہارا نام شمار ہوگا۔ اس لیے عقیدت اچھی بات ہے، لیکن اندھی عقیدت یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت غلط چیز ہے۔ آپ حضرات بھی اس صوفی کلیم بنام کوفی کلیم مردود سے مطالبہ کریں کہ تو نے جس مسلمان کو کافر کہا ہے اس کے کفر کا ثبوت دلیل پیش کر، اور نہیں تو خود رجوع اور توبہ کر۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی لڑائی، ہماری کوئی عداوت و دشمنی اس سے ذاتی نہیں ہے، نہ ہماری اس سے کوئی ذاتی لڑائی ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ دین اور اسلام کے لیے ہے، خدا و رسول کے لیے ہے، مذہب و مسلک کے لیے ہے، ایمان اور عقیدے کے لیے ہے۔ جب تک وہ اس معاملے کو اپنی طرف سے واضح نہیں کرے گا، جب تک اس کا رد جاری رہے گا، اس کے بارے میں اس کے جو افعال قبیحہ ہیں، اس کے جو افعال مردودہ ہیں، اس کو ہم لوگوں کے سامنے، سنیوں کے سامنے اجاگر کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، اور جب وہ توبہ کرے گا انشاءاللہ پھر ہم نہیں کریں گے، اور جب تک نہیں کرے گا اس کا رد یوں ہی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ باطل کا رد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام، مشرب سرکار غریب نواز اور مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور مولا ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستو، طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ دو بود ہی بہت ہے، اگر کچھ اثر کرے، دو بود ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔